اولاد کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب ہم نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب ہم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ جب تم نے اس کی اولاد کی روح قبض کر لی تو اس پر اس نے میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب اس نے تیری حمد کی اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یعنی اس کی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کرتا ہے اور اس پر رب کی حمد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے کہ جس کا نام ہی بیت الحمد رکھا جاتا ہے کہ یہ گھر اللہ کی تعریف کا گھر ہے، بیت الحمد حمد کا گھر ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، بشر خوشخبری بشارت، اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے الصابرین ان صبر کرنے والوں کو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ صبر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں۔ ہم نے اوپر سماعت کیا کہ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، یہاں پر انا نون کے بعد الف بھی ہے، جب بھی انا آئے الف کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک ہم، انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو کوئی بھی کانٹا چبھتا ہے، اس کو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کو ادنا سے ادنا تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ رحمت الہی کا سبب ہے۔ صرف کسی کی موت کی خبر سن کر یہ الفاظ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آ جائے، بندے کو جیسے ہی اس کی خبر ملے فوراً اس کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششوں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دونوں پہاڑیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، حج البیت بیت اللہ کا جو حج کرے، او اعتمر اگر اس لفظ پر غور کریں تو اس لفظ میں عین میم اور را موجود ہے۔ جو شخص عمرہ کرے، عمرہ عین میم اور را، فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ تو فرمایا اسے کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما ان دونوں پہاڑیوں کے چکر لگانے میں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے
اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور کفار جو کفر کرنے والے ہیں وہ جب سعی کیا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، تو وہ ان بتوں کی تعظیم کرتے تھے، انہیں ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ دیا تو پھر یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم صفا مروہ کے چکر لگاؤ، ان چکر لگانے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے کیا قاعدہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی برکت والی جگہ ہو، تعظیم والی جگہ ہو، اور ادھر کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ اس گناہ کے کام کو ختم کر دیا جائے گا اور اس برکت والی جگہ پر حاضری دی جائے گی۔ فرمایا کہ صفا مروہ پر زمانہ جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے صفا مروہ کے چکر لگائے تو کہیں مشرکین کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ فرمایا کہ تم صفا مروہ کے چکر لگاؤ، مشرکین کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ اگر آج مزارات اولیاء پر کوئی خرافات، گناہ کے کام ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مزارات اولیاء پر نہ جاؤ۔ فرمایا کہ کہا جائے گا کہ وہاں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ مزارات اولیاء تو انسان کے لیے رحمتوں کا باعث ہے کہ وہاں اللہ کے پیارے بندے موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے، خیرن کوئی نیک کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، شاکرن نیکی کا صلہ دینے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یہاں لوگوں سے مراد یہودی علماء ہیں۔ فرمایا یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہماری اتاری ہوئی روشن آیات ہیں اور جو ہدایت ہے اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، باوجود اس کے کہ ہم اسے واضح فرما چکے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو توریت کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو ذکر فرمایا، یہ یہودی علماء اس کو چھپایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ لوگ، وہ یہودی علماء جو ہماری اتاری ہوئی روشن آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے واضح کر دیا تھا، تو فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ یلعنہم کے لفظ پر اگر غور کریں تو لعنت میں لام، عین اور نون موجود ہے، یلعنہم میں بھی لام، عین اور نون موجود ہے۔ فرمایا یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کس قدر بڑی وعید ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چھپاتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ تابو کہ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان ہوں۔
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، کس حال میں؟ وہم کفار، فرمائے اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو پھر ان کی کیا سزا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا میں کفر کرتا ہوا مر جائے، کفر کی حالت میں ہی مر جائے، تو پھر اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، وہ پھر ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، پھر انہیں تخفیف نہیں دی جائے گی، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک معبود ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن وہ بڑی رحمت والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ ایک رکوع کا درس مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ آگے فرمایا انا بے شک فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار لیل اور نہار دن اور رات، فرمایا کہ رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، دن آتا ہے، دن کا وقت مکمل، پھر رات آ جاتی ہے، فرمایا کہ یہ دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر کہ جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں کہ جو لوگوں کے فائدے کی ہیں، وما انزل اللہ اور اس پانی میں کہ جسے اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها اور جو اللہ تبارک و تعالی نے پانی آسمان سے نازل کیا، فرمایا کہ فاحیا اس پانی سے زندہ کر دیا، بہ الارض زمین کو، مردہ زمین کو، بعد موتها اس کے موت کے بعد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرتوں کو ظاہر فرما رہا ہے۔ قدرتوں کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی جو نشانیاں ہیں، اس کو ظاہر فرما رہا ہے۔ کفار نے جب یہ سنا کہ معبود الہ صرف ایک ہے، تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے تو 360 بتوں کو کعبے میں نصب کیا ہوا ہے، ہم تو انہیں معبود سمجھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ معبود صرف ایک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، کہ انسان جب آسمانوں میں غور کرتا ہے کہ کتنا بڑا آسمان ہے، لیکن یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، انسان کو ایک چھوٹی سی عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ ستون بناتا ہے تاکہ چھت قائم رہ سکے، لیکن رب کی قدرتوں کے کیا کہنے ہیں کہ اس نے اس قدر بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے۔ پھر انسان زمین میں غور کرے تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زمین بنائی کہ اس پر مکمل طور پر آسانی کے ساتھ وہ چل بھی سکتا ہے اور سکونت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہموار نہ بناتا تو انسان کے چلنے میں بھی دشواری ہوتی، اور انسان کے لیے
وہ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا والفلک اللتی واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں کہ کس طرح رب تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے، جب دن ختم ہونا ہے ایک لمحہ پہلے نہیں ہوتا، ایک لمحہ بعد میں نہیں ہوتا، جو وقت سورج غروب ہونے کا ہے اس سے تاخیر نہیں ہوتی، جب رات آنی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اس میں رب کی نشانیاں ہیں۔ والفلک اللتی تجری، اور ان کشتیوں میں بھی رب کی نشانیاں ہیں کہ جو لوگوں کے سامان کو لے کر چلتی ہیں۔ پانی میں انسان کوئی چھوٹی سی چیز ڈال دیتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ رب کی قدرت ہی ہے کہ اتنی بڑی کشتی کہ جس میں ٹنوں ٹن سامان ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے وہ قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ کشتی وہ سامان لے کر پانی پر چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ جو رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اس میں رب کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں کہ جیسے ہی وہ پانی مردہ زمین پر پڑتا ہے تو یہ مردہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ مردہ زمین کو پھر سے زندگی عطا فرماتا ہے، تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں ہے، پھر اللہ زندہ نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جو رب مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے وہ تمہیں پھر سے قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا۔ آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں بھی رب کی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پھیلا دیے ہیں ہر قسم کے، جو زمین میں ہر قسم کے جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کس طرح پھیلا دیے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ان بادلوں میں، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت میں بڑی نشانیوں کا ذکر ہوا کہ انسان اگر اس میں غور کرے، فرمایا لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ، من یتخذ من دون اللہ اندادا، کہ جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، دوسرے الہ بنا لیتے ہیں، یحبونہم، وہ ان باطل معبودوں کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی کیا شان ہے؟ فرمایا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ تو دوسرے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اشد حبا للہ، سب سے زیادہ وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم قیامت کا وہ وقت دیکھ لیتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، جب قیامت کا منظر ہوگا اور ظالموں کے سامنے جب عذاب آئے گا تو فرمایا وہ ضرور دنیا ہی میں یہ اقرار کر لیتے ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں اگر ظالم یہ دیکھ لیں کہ قیامت میں کیسا عذاب آنا ہے تو پھر دنیا میں وہ یہ اقرار کر لیتے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آخری دو آیتوں کا درس مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب کافروں کے پیشوا
اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں لوگوں پر حکمرانی کی ہوگی، انہیں حکم دیے ہوں گے، ان سے نافرمانی والے کام کرائے ہوں گے۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب کافروں کے جو پیشوا ہوں گے، بڑے ہوں گے، وہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے دوری اختیار کرنا چاہیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں جو تعلقات قائم کیے ہوں گے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور آگے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جنہوں نے پیروی کی ہوگی دنیا میں وہ کہیں گے لو کاش ان لنا کرتن، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹ کر جانے کا موقع ملتا۔ اب تو قیامت کا دن ہے، لیکن کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹ جانے کا موقع ملتا۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم ان پیشواؤں سے ہر تعلق توڑ دیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہم سے تعلق توڑ دیا۔ قیامت میں جس طرح ان پیشواؤں نے ہم سے تعلق توڑ دیا، اگر دنیا میں ایک دفعہ ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ اسی طرح انہیں ان کے برے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا قیامت کے دن، تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ برے اعمال کیوں کیے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، دنیا میں کفر کرتے ہوئے مر گئے ہوں گے، فرمایا کہ پھر وہ آگ میں ہی جلتے رہیں گے اور پھر وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، صبح کے اس پر نور وقت میں جو احباب یہاں حاضر ہوئے، ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، فلسطینی مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما۔ جو فلسطینی زخمی ہیں انہیں بہت جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ان شہداء کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ یا اللہ بیت المقدس کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے احباب یہاں حاضر ہیں سب کی دلی جائز حاجاتیں، مرادیں، تمناؤں کو پورا فرما۔ جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں سب کو دور فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا صدقہ یا اللہ مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں بہت جلد عمرہ مقبول، حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، مدینۃ المنورہ کی با ادب پر رونق حاضریاں نصیب فرما۔ زندگی بھر جتنی دعائیں مانگیں، آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو قبول و مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔